بہت سارے قانونی معاملات بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں. ایک طرف تو 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ چہم گوئیاں چلنے لگ گئی تھیں, اس کے بعد کنفرمیشن بھی آ گئی. تو دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت سرگرم ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, اس ٹائم پر لیگل میٹرز کے اندر سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک تو سی جے پی یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے معاملے کو 26ویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا. یعنی 3 جو ججز ہیں ان کے اندر سے ایک چوز کرے گی وہ کمیٹی, یا پھر وہ جو حکومت کی میجورٹی کے ساتھ کمیٹی ہوگی وہ. لیکن دوسری طرف اب یہ آ گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد کم ہے, 17 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے. اس کے اوپر اپوزیشن سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے کہ انڈیا ہم سے 3 گنا بڑا ہے لیکن ان کے وہاں بھی 34 کے قریب ججز ہیں, تو پاکستان کو 25 ججز کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی ہے. اس کے اندر نہ صرف حامد خان بلکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی کے ہیں وہ بھی اس کی مخالفت بڑے کھل کر بڑے واضح طور پر آج کرتے ہوئے نظر آئے. کمیٹی کے اندر معاملات ڈسکس تو ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بل منظور ہونا یہ ایک بہت لمحہ فکریہ بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ حکومت سیاست کر رہی ہے یا پھر یہ واقعی میں عوام کو فائدہ دے گا, اس حوالے سے بات کریں گے. دوسری طرف عوام کو فائدہ دینے کے لیے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین سرکار کے ملازم ہوتے ہیں, عوام کے ملازم ہوتے ہیں, ٹیکس کے پیسوں سے ان کو پے دی جاتی ہے. لیکن جب وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں تو پھر سوالیہ نشان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج جو سرکاری ملازمین سمیت ورکرز رہا ہوئے ہیں ان کے اوپر پھولوں کی برسات کرتے ہوئے کیا فرمایا. ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ہم پرامن تھے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. فصاحیت ہمارے پہ کی گئی اور ہر طرح کا انہوں نے حربے استعمال کیے ہمارے اوپر. ہمارے ورکرز نے بھی بھرپور مقابلہ کیا. ہمارے ساتھ جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. 99% جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں. کچھ کو اور کو بھی کچھ کیسوں میں ڈالا ہے انہوں نے, لیکن وہ تھوڑے سے جو رہ گئے انشاءاللہ ان کی بھی 5 تاریخ کو پیشی ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. اب اس سے پہلے میں سوال اٹھا چکی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے سرکاری وسائل کا استعمال کسی بھی ذاتی مقصد کے لیے یا سیاسی مقصد کے لیے کیا صحیح ہے یا نہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے کے اندر جو ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں تھیں ان کو استعمال کیا, کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا کسی بھی طریقے سے کسی بھی صوبائی حکومت میں موجود سی ایم کو اتنی بڑی تعداد کے اندر ایمرجنسی سروسز استعمال کرنا الاؤڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طرف یہ سوال تھا. تو دوسری طرف اب جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی گرفتاری بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کے بعد ان کو کس طریقے سے ریوارڈ کیا گیا ہے. وہ طلال چودھری صاحب نے کیا فرمایا, ذرا وہ بھی سنیں. پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی. جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے, اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے. کل ضمانت پر رہا ہوئے. لیٹسٹ یہ خبر کہ ان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان ملازمین کو بلایا گیا. کے پی کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی, ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی. اس بات کو وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے. کل کوئی بھی صوبہ آپ پر اپنے وسائل سے وہ آپ پر وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے. ابھی حکومت کی کے پی کے کی حکومت کے اوپر یہ جو تیر ہیں وہ ابھی برس رہے ہیں. تو دوسری طرف کے پی کے سی ایم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کی بار جائیں گے تو پورے پاکستان کو بند کریں گے. پھر تیاری ہو رہی ہے, اس دفعہ پورے پاکستان کو بند کرنے کی تیاری ہے میری. اور میں بھرپور طریقے سے جس طرح پہلے کہتے تھے کہ یہ ٹک پار نہیں کر سکتا تو یہاں نہیں کر سکتا, تو پہلے بھی ہم نے ثابت کر لی ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو اور یہ فضول حرکتیں چھوڑو. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں تو پھر یہ سرکار کو بھی میں سے نکال دیتے ہیں. پھر ورکر کو سامنے لے آتے ہیں, پتہ چل جائے گا کس کے ورکر میں کتنا جذبہ ہے, کتنا دم ہے, اور ہم بھی سامنے آ جائیں گے اور تم بھی سامنے آ جاؤ. لیکن اس دفعہ جو انشاءاللہ ہم پاکستان کو بند کر کے نکلیں گے اور ہم آئیں گے تو پھر ہم اس حکومت کا تختہ الٹا کے ہی جائیں گے. ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس طرح. اب ایک طرف یہ معاملہ ہے اور پاکستان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, صوبے آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا, الٹیمیٹلی اپنے مرضی کا مسودہ تیار کروایا اور آئینی ترمیم بھی ان کی مرضی کی ہوئی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایکسیپٹنس کی خبر بھی ہمیں دی حکومت کے منسٹر نے. وہ میں بعد میں چلاؤں گی جب سوال کروں گی, لیکن اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی تنقید کے تیر برسائے علی امین گنڈا پور صاحب نے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اپنی بات سے مکر مت کریں.
مان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات سے پھر بھی جاتا ہے. یہ اس کا آج سے نہیں ہمیشہ سے وتیرہ ہے. ابھی جو ہے کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے, تو میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا. آخر میں پھر اسی منہ سے ووٹ دے دیا. تو میں جی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے, حق کا کلمہ پڑھے ایک ہی دفعہ. قوم تو اب اس کو پہچان چکی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو قربتیں پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, جہاں مولانا صاحب کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے, ان کے شانہ بشانہ ہم لوگوں کو کھڑے نظر آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, ایک بار پھر دوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بات کر دی, کہتے ہیں خان صاحب بڑی جلدی رہا ہونے والے ہیں. وہ رہا ہونے کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں. خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گے, کیونکہ اب یہ سسٹم تھک چکا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ بھی تھک چکے ہیں, اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے کسی وجہ سے وہ بھی تھک چکے ہیں. ابھی اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کون تھکا اور کون تھکا رہا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھوڑی دیر میں ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی جوائن کریں گے, ان کا بھی شکریہ. حسین صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے والے بھی تھک گئے, آپ لوگ بھی تھک گئے, حکومت تھک گئی, سارے تھک گئے, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں, اور ابھی وہ واقعی میں حکومت گرا کر واپس جائیں گے. اس کے لیے تیاری ہے گورنمنٹ کی, کیونکہ پہلے آپ نے بولا تھا اسلام آباد آ نہیں سکتے, وہ اسلام آباد آ گئے, آپ کچھ نہیں کر سکے, کنٹینر لگا دیے, عجیب و غریب سی اسٹریٹجی نظر آئی. اسلام آباد راولپنڈی کے باسیوں کو تو مسئلہ ہوا, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہ کرینے لے کر آئے تھے. اب کی بار کیا کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی دفعہ یہ دھمکی دی جا چکی ہے. یہ پتہ نہیں کب سے یہ دھمکیاں چل رہی ہیں, ہم یوں کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم اب کی بار آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, اب کی بار ہم کریں گے. نہیں وہ کرتے ہو نہیں رہا نا. بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی قابل ہوتے, آپ کے پیچھے عوام ہوتی, تو آپ سرکاری ملازموں کو یہ انعام بانٹ رہے ہوتے. کھلا چیلنج دے دیا آپ کو, آپ ورکر لے کر ہیں, وہ ورکر لے کر ہیں. نہیں کیوں بھائی, آپ سرکاری, یہ کون سے آئین اور قانون میں ہے کہ آپ سرکاری ملازم کو اپنے پروٹیسٹ کے لیے استعمال کریں اور اس کو پھر اوپنلی کریں اور پھر ان کو آپ پروموشنیں دیں, ان کو آپ چھٹیاں بڑھا کے دیں. آپ یہ کہاں پہ مجھے بتا دیں آپ اگر کہیں پہ ہے. یہ سارا کا سارا اللیگل کام ہے جو ان کے گلے پڑے گا کل کو. یہ بھی اور یہ ابھی جو حرکتیں انہوں نے پہلے کی ہیں وہ ابھی گلے پڑ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں تو چیخنے چلانے سے, گالیاں دینے سے تو حکومت ان کو نہیں ملے گی. یہ کر کے دیکھ لیں. پہلے ان کی ہم جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں, 2.5 سال سے چیخیں جو ان کی نکلے جا رہی ہیں, اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ملک کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے, کوئی اپنے کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر بہت سارے ایونیوز ہیں. آپ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ان کا جو کردار ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو ہی معاملہ لے کے چلنا چاہیے. اب مجھے بتائیں آج انہوں نے ایک اور نیا آپ ان دھمکیوں کی بات کہہ رہے ہیں, کنسٹرکٹیو ڈسکشن کے لیے, ڈسکورس کے لیے ہمارے ساتھ آگے بیٹھے. بیچارہ گنڈا پور بیچارے کی کون مطلب کہ آپ مجھے بتائیں نا, سی ایم کے پی کے ہے بیچارے, اس کو بیچارے کی مجھے بتائیں. وہ یہاں پہ آیا, اس نے کہا میں یہاں پہ سارے بیچارے خوار ہو رہے تھے ان کے لوگ, یہ اپنا KP ہاؤس چلا گیا, وہاں سے یہاں پہ ایک بڑا مشہور ریسٹورینٹ ہے, وہاں سے کھانا منگوایا چکے, وہ کھائے, نہائے دھوئے, چائے پی اور واپس چلے گئے. عوام جو ہے وہ یہاں پہ ذلیل ہو رہی ہے, جو بیچارے بچے جن کے پرچے کٹے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. ادھر قاسم اور سلمان بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے بچے آرام سے جو ہے, باقیوں کے بچے بھی آرام سے ہیں, لوگوں کے بچوں کو آپ اندر کروا رہے ہیں.